سامعین محترم، آج کی اس ویڈیو میں ہم اس بدترین شخص کی کالی کرتوتوں کو بتانا چاہیں گے کہ جن کرتوتوں پر یزید نواز لوگ پردہ ڈال کر یزید کو بھلا کہنے سے بھی گریز نہیں کرتے، جبکہ عشق حسینی پر فتویٰ بازی کو اعلیٰ کام سمجھتے ہیں۔ سامعین، واضح ہو کہ مردود یزید پلید 25 ہجری میں حضرت امیر معاویہ کے گھر میسون بنت نجد الکلبی کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا۔ یہ بڑا موٹا تازہ تھا اور اس کے جسم پر بہت بال تھے۔ علامہ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ یزید راگ و رنگ کا متوالا تھا اور شراب پیتا تھا اور ہر وقت اپنے پاس دو شیزاؤں اور گانے والی لڑکیوں اور خوبصورت لڑکوں کو رکھتا تھا، اور جب صبح اٹھتا تو شراب کے نشے میں بدمست ہوتا تھا۔ اور یہ یزید کتوں کا شکاری تھا اور بندروں کے سروں پر سونے کی ٹوپیاں پہناتا تھا، اور جب کوئی بندر مر جاتا تو بڑا افسوس کرتا۔ اور سامعین، یہ اس قدر بد سے بدتر تھا کہ سوتیلی ماؤں اور سوتیلی بہنوں اور سوتیلی بیٹیوں سے ہم بستری کرتا تھا اور نماز کو چھوڑنے والا بھی تھا، اور اس ملعون کا یہ عمل اس کی کم عمری سے ہی جاری تھا۔ اور پھر جب یہ تخت حکومت پر بیٹھا تو ظلم کی انتہا ہی کر دی۔ اور سامعین، یہ بھی واضح ہو کہ تخت حکومت پر یزید کو بٹھانے کے لیے ہر طرح سے کوشش کی گئی کہ مال و دولت کے لالچ سے بھی، زور و زیادتی سے بھی، اور حضرت امیر معاویہ نے یزید کی راہ کے سارے کانٹے ہٹا دیے تھے سوا 4 کے، لیکن ہماری زبان میں وہ پھولوں کے مانند تھے، یعنی حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت عبداللہ بن زبیر اور حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر، اور چوتھے وہ جو ان چاروں میں مثل گلاب، یعنی حضرت امام علی مقام مولا حسین علیہ السلام۔ اور حضرت امیر معاویہ نے امام حسین کے متعلق یہ بھی کہا کہ اے یزید، اگر تیرے مقابلے امام حسین کے حامی یعنی عراق کے لوگ جنگ پر آمادہ ہو جائیں اور تو جنگ جیت بھی جائے تو اے یزید تو درگزر کرنا۔ لیکن حضرت امیر معاویہ کی وفات کے بعد یزید نے خلافت کی گدی پر بیٹھتے ہی شراب و کباب کی محفلیں، ناچ گانوں کی محفلیں اور زناکاری کو ترقی دینا شروع کر دیا۔ اور سامعین، وہ شریعت محمدی جو 1,24,000 انبیاء اکرام علیہم السلام کے خواب کی تعبیر تھی، اس شریعت کو دھیرے دھیرے اندھیرے میں ڈھکیلنے لگا تھا۔ یزید اپنے مقصد میں کامیاب تو ہو رہا تھا، مگر اسے بے چینی یہ تھی کہ میں جس شریعت کو مٹا رہا ہوں اس کو بچانے کے لیے امام حسین ضرور کھڑے ہوں گے۔ تو یزید نے اپنے مشیروں سے مشورہ لے کر مدینہ کے حاکم ولید بن عتبہ کو خط لکھا کہ اے ولید، تم امام حسین و عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن زبیر سے بیعت لینے پر سختی کرو، اور یہ لوگ جب تک بیعت نہ کر لیں انہیں ذرا بھی مہلت نہ دو۔ یزید یہ تو جانتا ہی تھا کہ حسین بیعت نہ کریں گے، لیکن اس کا پلان یہ تھا کہ اسی بہانے ہم انہیں اپنا باغی کہہ کر معاذ اللہ قتل کریں گے اور اپنا راستہ بھی صاف کر لیں گے، اور لوگ ہمارا کچھ نہ کر سکیں گے، کیونکہ فوج، دولت، خزانہ سب ہمارے پاس ہے۔ سامعین، یہ تھا یزید کا کردار اور اس کا بدترین مقصد۔ المختصر یہ کہ یزید کا خط مدینہ کے حاکم ولید نے امام حسین کو دیا۔ مولا حسین نے خط پڑھا اور بیعت یزید کو ٹال دیا۔ اس معاملے کی خبر عبداللہ بن زبیر کو بھی ہو گئی تھی۔ اپنے بھائی جعفر کے ساتھ مکہ کو کوچ کر گئے اور مدینہ کو چھوڑ دیا۔ دوسری طرف امام حسین نے جب دیکھا کہ یزید دین محمدی کو بدلنا چاہتا ہے، میرے خون کے در پہ ہے اور بیعت لینا چاہتا ہے، تو امام علی مقام نے اپنے احباب و اہل و عیال سے مکہ جانے کا ارادہ ظاہر فرمایا۔ سامعین، اگر امام علی مقام چاہتے تو اسی وقت انقلاب برپا کر دیتے، مگر یزید کی حکومت کے چند دن ہی گزرے تھے اور ہر کوئی اسے برا نہیں سمجھتا تھا، یعنی لوگوں پر اس کی بدعمالیاں اور اسلام دشمنی ظاہر نہ ہوئی تھی۔ اور پھر شاید دنیا کو یہ بھی کہنے کا موقع مل جاتا کہ معاذ اللہ حسین نے جنگ شروع کی تھی۔ اسی لیے امام علی مقام نے مدینہ چھوڑا اور صبر سے کام لیا اور مکہ میں 4 مہینے سے زیادہ رہے، یہاں تک کہ یزید کا ظلم اب کوفہ کے مظلوم اور بے قصور عوام پر بھی ہونے لگا تھا، اور ان کے خطوط لا تعداد میں امام کے پاس آنے لگے تھے، اور ان کے خطوط میں یہ تحریر ہوتا تھا کہ اے امام، ہمیں یزید کے ظلم سے بچائیں، ہم آپ کی سرداری قبول کرنا چاہتے ہیں۔
ہیں۔ امام عالی مقام نے ان خطوط کی بنا پر کوفہ جانے کا بھی اب ارادہ کر لیا تھا کہ کوفہ والوں کو یزید کے ظلم سے بچانا ہے، مگر امام کے احباب نے امام کو کوفہ جانے سے روکا اور فرمایا آقا حسین کہیں ایسا نہ ہو کہ جو آپ سے مدد مانگ رہے ہیں وہ آپ ہی کے خون کے پیاسے ہو جائیں، کیونکہ کوفہ کے لوگوں کے خون میں وفا نہیں ہے، کیونکہ کوفہ کے لوگوں کے خون میں وفا نہیں ہے۔ اس بات میں کتنی سچائی ہے کہ کوفہ والے امام حسین کی بیعت کرنا چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے ہیں، یا ان سے محبت رکھتے ہیں کہ عقیدت رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے ہیں، اس بات کا پتہ لگانے کے لیے کوفہ میں مکہ سے حضرت امام مسلم بن عقیل کو بھیجا گیا۔ سامعین، اب اس کے آگے کے حالات ہم آئندہ ویڈیو میں جانیں گے۔ اب دنیا ہمیں بتائے کہ یہ یزید کا ظلم نہیں تھا تو اور کیا تھا، اور یہ بھی بتائے کہ مولا حسین کا قصور کیا تھا، اور یہ بھی بتائے کہ مولا حسین کا قصور کیا تھا، اور یہ بھی بتائے کہ مولا حسین کا قصور کیا تھا، اور یہ بھی بتائے کہ مولا حسین کا قصور